الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کے اوپر احسان فرماتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تھا، اور اس بابرکت مہینے میں ہم نے بہت سارے نیک اعمال کیے تھے، لیکن جیسے ہی وہ رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا تو ہم دھیرے دھیرے اب ان تمام اچھے اعمال سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی جیسے رمضان المبارک سے پہلے تھی ویسے ہی رمضان کے بعد دوبارہ اسی طرز پر چلنے لگی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے رمضان کے مہینے میں نیک کام کیے تو ہماری ایک مشق ہو گئی تھی نمازوں کے اندر پابندی سے حاضر ہونے کی، راتوں میں جاگنے کی، اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو رات میں تہجد بھی پابندی سے پڑھا کرتے تھے، تو رات میں اٹھنے کی بھی عادت ہو گئی تھی. تو اس تمام چیزوں کو ہمیں رمضان کے بعد برقرار رکھنا چاہیے تھا. رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی ہماری زندگی اسی طرح اچھے کام کرتے ہوئے گزرنی چاہیے تھی. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اچھے کام کرتے رہتے تو کیا ہوتا؟ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ اگر کوئی ایمان والا مرد یا عورت اپنی زندگی کے اندر اچھے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ایک تو بہترین اجر عطا کیا جائے گا کل قیامت کے دن ان کے اچھے اعمال پر، اور دوسرے دنیا کے اندر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العزت پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. نیک اعمال کرنے والوں کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکیزہ زندگی کہتے کس کو ہیں؟ تو میرے بزرگوں یاد رکھیں، پاکیزہ زندگی کہا جاتا ہے اس زندگی کو جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کی خلاف ورزی نہ ہو. اگر انسان کی زندگی کا کچھ حصہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی ہے، اس کے اوپر عمل ہے،
تو انسان کی وہ زندگی کا حصہ پاکیزہ ہے، اور اگر زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی ہے، تو وہ زندگی کا حصہ پاکیزہ نہیں ہے بلکہ ناپاک ہے۔ اگر ہم رمضان کے بعد اپنے آپ کو نیکی پر رکھتے تو جیسے رمضان کا حصہ ہماری زندگی کا پاکیزہ بنا رہا، ایسے ہی باقی زندگی کا حصہ بھی ہمارا پاکیزہ ہوتا۔ لیکن ہم نے دھیرے دھیرے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، ہماری وہ پاکیزہ زندگی کا جو حصہ تھا اس کو غلط طریقے پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری جو آیت پڑھی اس کے اندر مثال دی ایسے لوگوں کی کہ جو محنت سے کوئی کام کرتے ہیں اور پھر اس محنت سے کیے ہوئے کام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو محنت سے سوت کاٹتی تھی اور اس کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اصل میں عرب کے اندر ایک عورت تھی کہ جو پورا دن سوت کاتا کرتی تھی۔ پہلے کپڑے جو بنائے جاتے تھے وہ چرخے پر سوت لگاتے، اس کو اچھے سے کاٹتے اور پھر کپڑے وغیرہ بنائے جاتے تھے، اس میں محنت لگتی تھی۔ تو وہ عورت پورا دن سوت کاٹتی اور اس کو مضبوط بناتی، اور اپنی باندیوں سے بھی محنت کروا کر کے اس کو مضبوط بنایا کرتی تھی، اور جب وہ مضبوط ہو جاتا تو پھر اس کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دیتی پہلے کی طرح۔ ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا کرتی تھی۔ اس عورت کا نام حدیث میں بتایا ربطہ۔ اس کا دماغی توازن تھوڑا ٹھیک نہیں تھا، تو اس کا یہی طرز عمل تھا کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ بھی سوت کاٹتی، اپنی باندیوں سے بھی کتواتی، اور جب وہ سوت مضبوط ہو جاتا تو شام کے وقت اس کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دیتی، سب ختم کر دیتی۔ تو جو محنت کی تھی صبح سے لے کر شام تک، ساری محنت کے اوپر پانی پھیر دیا کرتی تھی۔ میرے بزرگوں، اللہ کہتا ہے کہ اس عورت کی طرح مت ہو جانا، لیکن آج ہم اسی عورت کی طرح ہوتے چلے جا رہے۔ رمضان میں ہم نے محنت کی اور اچھے اعمال کیے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنایا، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تقاضوں پر لانے کی کوشش کی، ہم نے محنت کی اور اللہ کی عبادت کی رمضان المبارک کے اندر، اور جیسے ہی رمضان المبارک گزرا اس ساری محنت کے اوپر ہم نے پانی پھیر دیا۔ میرے بزرگوں، ہم رمضان المبارک سے نکلے ہیں، اسلام سے نہیں نکلے، لیکن آج محسوس ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک مسلمان رمضان سے نہیں نکلا بلکہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ جو مسجدیں رمضان المبارک میں بھری ہوئی نظر آتی تھی، آج وہ مساجد ویران ہوتی چلی جا رہی، اور فرض نمازوں میں 2-2.5 صف ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی کے جو اعمال محنت سے کیے تھے رمضان میں، ان تمام کے اوپر ہم نے پانی پھیر رہے۔ تو میرے بزرگوں، کوشش کریں کہ ہم جیسے رمضان میں مشق کر کے آئے اور پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے رہے ہیں، ایسے ہی اگر رمضان گزر گیا
تو بھی ہم نمازوں کا اہتمام پابندی کے ساتھ کریں. جیسا کہ ایک مثال دیتا ہوں. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے اور صحابہ کرام کے درمیان یہ خبر عام ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ پردہ فرما چکے. صحابہ کرام کو یقین نہیں تھا اور صحابہ اس خبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کی خیر نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور جوڑا، اور جوڑ کر کے صحابہ کرام کو سمجھایا اور یہ کہا کہ دیکھو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ سن لے کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو وہ سن لے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. تو جیسے لوگ اللہ کے نبی کی موجودگی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ایسے ہی اللہ کے نبی کے جانے کے بعد بھی وہ لوگ اللہ کی عبادت میں لگے گئے. تو میرے بزرگوں، اللہ نے جو عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں وہ صرف رمضان المبارک میں فرض نہیں کی ہیں کہ رمضان المبارک آیا ہم اپنے آپ کو عبادت میں لگا لیے اور 5 وقتہ نماز کا پابند ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا، اور رمضان گیا مسجدوں سے ہم دور ہو گئے. تو کیا اللہ رب العزت کی ہم عبادت کرتے تھے یا رمضان المبارک کی عبادت کرتے تھے؟ رمضان چلا گیا، جانے دو، لیکن ہمارے اوپر اللہ رب العزت نے عبادات رمضان کے بعد بھی فرض کی، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے تو جیسے رمضان میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور یاد رکھیں کہ روزہ 2 طرح کا ہوتا ہے. بزرگوں نے لکھا روزہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک روزہ ہوتا ہے عارضی، جو رمضان میں شروع ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک رہتا ہے. صبح کو شروع ہوا اور شام کو افطار ہو جاتا ہے، اور اس درمیان انسان کھانے پینے سے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو یہ روزہ جو ہے یہ عارضی ہے، کچھ وقت کے لیے آتا ہے. اور ایک روزہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دائمی ہے، جو انسان کے بالغ ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور مرتے دم تک رہتا ہے. وہ کیا کہ اس کے اندر شریعت کے احکام کی پابندی اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ انسان کے بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک جاری رہے گا. اور اللہ نے قرآن میں اس بات کو فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اس کے احکامات پر عمل کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو انسان جب سے بالغ ہوا، جب تک اس کو موت آئے گی، اس وقت تک اللہ کے احکام کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. اب اگر انسان اس کو چھوڑتا ہے اللہ کی عبادت کو تو وہ انسان اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا، اللہ کا باغی ہو سکتا ہے. اور جو لوگ اللہ رب العزت کے احکام سے بغاوت کرتے، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا نہیں ہے. انسان
ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا. ایک وقت وہ آئے گا کہ اس وقت میں انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانی ہے, اور جو کرتوت وہ دنیا کے اندر کرتا رہا ہے اس کا حساب اللہ رب العزت کے سامنے دینا. تو میرے بزرگوں کوشش کریں. اور اللہ رب العزت نے رمضان میں جو جیسے موقع ہمیں عطا فرمایا تھا عبادات کا, ذکر و اذکار کا, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا, ایسے ہی رمضان گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو عبادات کا پابند بنانے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں کہ جب انسان رمضان المبارک کے اندر اللہ کی عبادات کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کے ایام کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں. جب رمضان کے بعد کے ایام بھی ہم ویسے ہی گزاریں گے جیسے رمضان میں گزارے, تو جیسے رمضان کے بعد خوشی ملتی ہے عید الفطر کی, ایسے ہی اگر ہماری زندگی کے بقیہ ایام گزرے ہیں تو موت بھی عید کی طرح آئے گی, اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی تو انسان کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. اور ایسے انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں سنائی جاتی. تو اگر جتنی عبادات ہم رمضان میں کرتے تھے اگر اتنی نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ کے واسطے اتنا تو کر لیں کہ فرض نمازوں کا اہتمام کر لیں, اپنے آپ کو فرض نمازوں سے دور کرنے کی کوشش تو نہ کریں. ورنہ ہم نے اگر مسجدوں کو ویران کیا تو یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہمارے لیے بددعا کرتی. اور جس مسجد کو دیکھیں آپ ویران نظر آئے گی اور خالی نظر آئے گی. فرض نمازوں میں لوگ دکھائی نہیں دیتے. کہاں چلے گئے مسلمان؟ کیا مسلمان ختم ہوا یا رمضان ختم ہوا؟ میرے بھائی, اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے جو ایام دیے اور زندگی میں جو موقع دیا ہے, ہم ان ایام میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اس زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے یہ کب ختم ہو جائے گی, کب انسان کو دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑے گا اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا. کسی کو کچھ پتہ نہیں. جب کسی کو کچھ پتہ نہیں کب دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے تو اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر کے گزارنے کی کوشش کریں. آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر کے دیکھیں. صحابہ کرام کے حالات میں یہ ملے گا کہ وہ ہر وقت اس تڑپ میں رہتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. جب انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں کامیابی کا اعلان کر دیا اور کہا اولئک هم الفائزون, یہ کامیاب لوگ. کہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے, یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم بھی تو اسی رب کو پوجنے والے ہیں, اسی رب کی عبادت کرنے والے ہیں, اسی رسول کو مان کر کے زندگی گزارتے ہیں, تو ہمارے اندر سے وہ فکر کہاں چلی گئی؟ اس لیے میرے بزرگوں یہ فکر پیدا کریں اور رمضان کے بعد کے ان ایام کو اللہ سے دوری میں گزارنے کی کوشش نہ کریں بلکہ نمازوں کا اہتمام کریں, اور جہاں تک ہو سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑیں. تو اللہ رب العزت ہماری زندگی کو بھی کامیاب زندگی بنا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.